کیا آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان کب وجود میں آئی؟ یہ کیسے بنی؟ کیوں پورے برصغیر صغیر میں مقبول ہوئی؟ اور آج اسے صرف مسلمانوں کی زبان کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اردو کسی ایک دن ایک شخص کی تخلیق نہیں تھی۔ یہ صدیوں کی تہذیبی ملاقاتوں، لشکروں، بازاروں اور درباروں کی پیداوار ہے۔ آج ہم حقائق، تاریخ اور جدید دور کی حقیقتوں کے ساتھ اردو کی مکمل کہانی جانیں گے۔ اردو کی بنیاد 11ویں اور 12ویں صدی میں پڑی، جب تک افغان اور ایرانی حکمران برصغیر آئے۔ ان کی سرکاری زبان فارسی تھی، جبکہ مقامی لوگ ہندی اور پراکرت بولتے تھے۔ فوجی کیمپوں، بازاروں اور درباروں میں مختلف زبانیں ملے اور ایک نئی بولی نے جنم لیا۔ لفظ اردو ترکی زبان کے لفظ اردو سے نکلا، جس کا مطلب ہے لشکر۔ اسی لیے ابتدا میں اسے زبان اردوی مول بھی کہا گیا۔ دہلی اس زبان کا بڑا مرکز بنا، جہاں دربار، بازار اور لشکر موجود تھے۔ شروع میں اسے ہندوستانی اور ریختہ بھی کہا جاتا تھا۔ اردو کو سب سے پہلے دکن کے شعراء نے اپنایا۔ بعد میں دہلی اور لکھنؤ اس کے بڑے مراکز بنے۔ مغل دور میں فارسی سرکاری زبان تھی، لیکن عوام کی زبان اردو بنتی گئی۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر خود ایک شاعر تھے۔ ان کے دربار میں مشاعرے ہوتے تھے، جس سے اردو ادب کو فروغ ملا۔ 18ویں اور 19ویں صدی اردو شاعری کا عروج تھا۔ سب سے پہلے نام آتا ہے میر تقی میر، جنہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ انہوں نے انسانی درد اور محبت کو سادہ مگر گہرے انداز میں بیان کیا۔ پھر آئے مرزا غالب، جنہوں نے فلسفہ اور فقہ کو شاعری میں شامل کیا۔ ان کے اشعار آج بھی زبان زد عام ہیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں علامہ اقبال نے اردو شاعری کو نئی روح دی۔ انہوں نے خودی، بیداری اور فکری انقلاب کا پیغام دیا۔ اردو صرف شاعری تک محدود نہیں رہی۔ پریم چند نے ناول اور افسانے کے ذریعے سماجی مسائل کو اجاگر کیا۔ سر سید احمد خان نے تعلیمی اصلاحات میں اردو کو ذریعہ بنایا، اور شبلی نعمانی نے علمی اور ادبی شعور کو فروغ دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو مزاحمتی آواز بھی بنی۔ اردو کی مٹھاس اور روانی نے اسے فلمی دنیا میں مقبول بنایا۔ بالی ووڈ کے مکالمے اور گانے بڑی حد تک اردو کے اثر میں ہیں۔ ریڈیو، ڈرامہ اور صحافت نے بھی اردو کو عام کیا۔ اردو کی سادگی اور جذباتی تاثیر نے اسے عوامی زبان بنا دیا۔ یہ ایک تاریخی غلط فہمی ہے۔ فراق گورکھپوری جیسے غیر مسلم شعراء نے اردو ادب کو مالا مال کیا۔ اردو دراصل مشترکہ تہذیب کی زبان ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کی زبان۔ سیاسی تقسیم کے بعد اسے مذہب سے جوڑا گیا، لیکن حقیقت میں اردو برصغیر کی مشترکہ ثقافت کی علامت ہے۔ آج اردو ڈیجیٹل دور میں داخل ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا، یوٹیوب چینلز، یونیورسٹی ریسرچ۔ اردو اب صرف شاعری نہیں، بلکہ صحافت، فلم اسکرپٹ، ڈرامہ اور ڈیجیٹل کانٹینٹ کی زبان ہے۔ بھارت کے کئی تعلیمی اداروں میں اردو بطور اختیاری مضمون پڑھائی جاتی ہے۔ سوچے، اگر اردو نہ ہوتی تو غالب کا درد کیسے سنتے، اقبال کا پیغام کیسے سمجھتے؟ اردو صرف ایک زبان نہیں، یہ تاریخ، تہذیب اور جذبات کی آئینہ دار ہے۔ زبانوں کو مذہب اور سیاست سے نہیں، علم اور ثقافت کے آئینے سے دیکھنا چاہیے۔ اردو کسی ایک قوم کی نہیں، یہ سب کی زبان ہے۔